डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस सीरीज़ में मकसद ये है कि जो कनाडा के मुख्तलिफ शहर हैं, छोटे बड़े, जो पूरे कनाडा के तूल अफराद में फैले हुए हैं, उनके बारे में हम आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। और मकसद ये है कि जब एज अ न्यू इमिग्रेंट आपने अगर कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक फेयर आइडिया हो कि कनाडा में कौन कौन से शहर हैं जहां पर आप आकर सेटल हो सकते हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट। और यहाँ अगर आप ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं और न्यू इमिग्रेंट हैं या फ्यूचर में कहीं और मूव करने की प्लान कर रहे हैं तो आप उसके बारे में भी बेहतर फैसला कर सकें हमारी इन वीडियोस की रोशनी में। और इसमें जनाब जो एक सेटलर के लिए कोई बंदा जब ये मूव कर प्लान करता है कि उसने रेलोकेट करना है एक शहर से दूसरे शहर, तो जो भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हो सकती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट यानी चीज़ें जिनको हम मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करते हैं, मिसाल के तौर पर तालीम है, सेहत की सहूलत की हम बात करते हैं, क्राइम रेट की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, घरों के रेंट की बात करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे अदाद शुमार आपके साथ इन वीडियोज़ में मैं शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आपको जनाब ये सीरीज़ पसंद आएगी और उम्मीद है कि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि पूरे कनाडा का अहाता किया जाए इस सीरीज़ में ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक क्लियर आइडिया हो कि कनाडा किस तरह का मुल्क है, यहाँ पर किस किस तरह के छोटे बड़े शहर हैं और वहाँ पर जो मुख्तलिफ उसे कहते हैं जो सेटलमेंट के प्रोज एंड कॉन्स हैं वो क्या हैं। तो अल्लाह का नाम लेके जनाब ये वीडियो शुरू करते हैं और ये वीडियो जो सी है इसका आगाज़ हम करेंगे कनाडा के वफाकी दारुल हुकूमत ऑटवा से। जी जनाब, बिल्कुल ठीक है, ऑटवा जो कनाडा का वफाकी दारुल हुकूमत है। और मेरे ख्याल में जो कनाडा में लोग रहते हैं वो तो इसके बारे में आगाही रखते हैं, लेकिन जनरली जो लोग कनाडा के बारे में इतना कुछ नहीं जानते उनके ज़हन में होता है कि शायद कनाडा का दारुल हुकूमत टोरंटो है, क्योंकि दैट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। बट एनीवे, जिन लोगों को नहीं पता उनको ये वो पता होना चाहिए कि जी ऑटवा जो है वो कनाडा का वफाकी दारुल हुकूमत है। तो अब जनाब ये ऑटवा के हवाले से हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ऑटवा है क्या और कहाँ पे ये वाक़ है। तो ये जो ओंटारियो की प्रोविंस है उसका जो साउदर्न टिप है उसके ऊपर ये वाक़ है, जिसको हम साउदर्न पोर्शन ऑफ ओंटारियो भी कह सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि ये ओंटारियो और जो क्यूबेक की प्रोविंस है उसके बॉर्डर के ऊपर ये शहर वाक़ है ऑटवा, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसके पास दो बड़े खूबसूरत और प्यारे दरिया भी बहते हैं, एक जिसका नाम ऑटवा रिवर है और दूसरा जिसका नाम रेडियो रिवर है। तो ये जहाँ पर ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, ये ऑलमोस्ट उनके किनारे के ऊपर ऑटवा शहर वाक़ है। और इससे आप अंदाज़ा करेंगे कि इसकी ब्यूटी कितनी होगी, इसमें कितने पिक्चरस्क सीन्स होंगे। वहाँ पे आप जो रहते हैं या रहने का इरादा करते हैं तो आप कितनी अच्छी सीनरी को एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पे दरिया होगा, वहाँ पे नेचर होगी, वह ब्यूटी होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जनाब यहाँ पर जो दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जिनके साथ कहीं इसका जो बॉर्डर मिलता है, एक तो गैटिनो है, वो उसे कहते हैं क्यूबेक की सिटी, और दूसरी जो क्यूबेक सिटी है वो भी इसके पास ही है, तकरीबन कोई 2-3 घंटे की मुसाफत के ऊपर। अब अगर हम इस शहर के बारे में बात करें कि ना ये शहर बना कब था, वजूद में कब आया था, तो ये 1826 में वजूद में आया था ये शहर। और ये बुनियादी तौर पे एक उसे कहते हैं बाई टाउन के तौर पे इसको उस वक्त यानी ये वजूद में आया। बाद में इसकी जो इनकॉर्पोरेशन हुई एज ऑटवा के नाम के हवाले से वो 1855 में हुई। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अच्छा खासा ये पुराना शहर है। 1855 का मतलब ये होता है कमो बेश इसको यानी आप कह सकते हैं कि 1950 तकरीबन को पौने 200 साल के करीब इस शहर को यानी हो गए हुए। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी कनाडा की, उनमें से ये शामिल है। अब यहाँ इसकी जो वजह खसूसियत है जिससे मैंने भी आपसे बात की कि बुनियादी तौर पर ये वफाकी दारुल हुकूमत है। तो यहाँ पर सारी जो पॉलिटिकल पावर है उसका ये हब है कनाडा की पॉलिटिकल पावर का। वो यहाँ कनाडा की जो फेडरल पार्लियामेंट है यहाँ पर मौजूद है, कनाडा की जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कनाडा का गवर्नर जनरल का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, जो कनाडा का सेंट्रल बैंक है, वगैरह वगैरह, यू नेम एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेडरल लेवल के ऊपर जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वो यहाँ पर आपको उसे कहते हैं ऑटवा के अंदर मिलेगी। इस हवाले से इनका जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत खूबसूरत है। और इसमें जो एक चीज़ इम्प्लीकेशन है उन लोगों के लिए यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी
میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ یہ سرکاری نوکریوں کا ہب ہے، ساری کی ساری گورنمنٹ آرگنائزیشن جو سی ہیں یہاں پر اکٹھی ہیں، موجود ہیں ایک کلسٹر کی صورت میں، تو آپ ایک اچھی سرکاری نوکری جو سی ہے اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ اوٹوا میں سیٹل ہونے کی پلان کر رہے ہیں. اور جو سرکاری نوکری کے موج میلے ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، وہ موج میلے بھر ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو نہیں ملتے. یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب جب ہم کسی شہر میں سیٹل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، جو اس کے جو ڈیموگرافکس ہوتے ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہاں پر کون سی ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے مذہب کیا ہیں، ایج کی پروفائل کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اسے آپ ڈیفینیٹلی ایک اندازہ کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ شہر آپ کے لیے موزوں بھی ہوگا یا نہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس شہر کی جو پاپولیشن ہے وہ 2021 کے سینسس کے حوالے سے بات کریں، وہ تقریباً کوئی 1 ملین اشخاص پہ مشتمل ہے. 1 ملین 1.02 ٹو بی پریسائز. ٹھیک ہے جناب. اور اس کانٹیکسٹ میں یہ کینیڈا کا چوتھا بڑا شہر تصور ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے. جی جناب، اوٹوا کینیڈا کا چوتھا بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، تو اس کو آپ ایک چھوٹا یا معمولی شہر تصور نہ کریں. اور اس میں جناب والا سن 2016 سے آنورڈ یہ دیکھا گیا کہ اوسطاً آبادی میں تقریباً کوئی 9% اضافہ ہو رہا ہے سالانہ. 8.9% کے حساب سے اس میں جو گروتھ ریٹ ہے ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کافی نقل مکانی ہو رہی ہے. میں کہتا کہ لوگ اچھی جابس کے لیے، جو افورڈیبل کاسٹ آف لیونگ ہے اس کے لیے، جو اسپیشلی نیو امیگرینٹس بھی آ رہے ہیں، وہ اوٹوا کی طرف کافی پچھلے چند سالوں میں موو کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی پاپولیشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اگر ہم اس کی پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کریں زیادہ تر رش کے حوالے سے کہ جناب اسے کہتے ہیں پر اسکوائر کلومیٹر میں کتنے لوگ اس میں ہیں، ایک ایوریج آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس شہر میں کتنا رش ہوگا. اگر آپ شہر سے اس رش سے گھبراتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاپولیشن ڈینسٹی آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی. تو کینیڈا کی پاپولیشن ڈینسٹی 365 اشخاص پر اسکوائر کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس حوالے سے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، تو یہ ایک ماڈریٹ سٹی اس سینس میں یہ فال کرے گا. اور اس کا جو ایک اور امپورٹنٹ فیچر ہے، کیونکہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے، تو یہاں پہ جو بائی لینگویلزم ہے، یعنی کہ فرینچ اور انگریزی زبان وہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے. اور اس میں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ سرکاری نوکری میں کسی میں آپ نے اپلائی کرنا ہے فیڈرل لیول کی میں بات کر رہا ہوں، تو جنرلی اف یو آر پروفیشنل ان بوتھ دا لینگویجز سے انگلش اینڈ فرینچ، کیونکہ آپ کو یہ 2 آفیشیل لینگویجز ہیں کینیڈا کی، تو پھر آپ کے نوکری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، برائٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب جو انگلش اسپیکنگ پاپولیشن ہے وہ اس اوٹوا شہر میں کتنی ہے، تو وہ 62.4% ہے. مطلب اچھی خاصی، یعنی یہ بات یہ میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں. ٹھیک ہے جناب. جن کو اینگلو فونز بھی ہم کہہ دیتے ہیں. اور جو فرینچ اسپیکنگ ہے، جن کو فرینکو فونز کہہ دیتے ہیں، وہ 14.2% کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی پھر لوگ جو اور چھوٹی موٹی زبانیں بولتے ہیں اور جو ہیں وہاں پہ کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی چائنیز بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ وہ الگ ہے. لیکن بنیادی طور پہ سب سے بڑا جو سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا وہ انگلش اسپیکنگ ہے. ان میں سے جو میجر چانک ہے وہ امیگرینٹس کا ہے، کیونکہ امیگرینٹس جو بھی آپ کو کینیڈا میں میجورٹی آتے ہیں وہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ سے آتے ہیں. تو وہ بھی سب یہاں پہ آپ کو اوٹوا کے اندر آپ کو وہ مختلف نیشنلٹی جو سی ملے گی. اب جناب ایک اور چیز جو ریلیٹڈ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جناب ہر شخص کے لیے جو اس کا دھرم ہے، اس کا جو دین ہے، اس کا جو فیتھ ہے، اس کا جو ریلیجن ہے، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب ہم نے امیگریشن کرنی ہے، ہم کسی شہر میں کسی ملک میں جا کے سیٹل ہوں گے، تو ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا جو فیتھ ہے، اس پہ کوئی ڈینٹ نہیں، برا اثر نہیں پڑنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں اس شہر کا جو ہے انتخاب کروں گا جہاں پر میری جو ریلیجس ویلیوز ہیں، مذہبی اقتدار ہیں، وہ جو سی محفوظ نظر آئیں. تو ظاہر ہے اگر آپ کے ریلیجن کے فالوورز آپ کو اس شہر میں ملیں گے تو آپ اس شہر کو پریفر کریں گے. تو اگر ہم اوٹوا کے ریفرنس سے بات کریں گے جی 5 بڑے جو مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، تو اس میں جو کرسچینٹی ہے اس کا شیئر 53% ہے. اس کا مطلب مور دین ہاف آف پاپولیشن آر کرسچن، یا اپنے آپ کو کرسچن وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. جو ایتھیسٹ ہیں، جو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، وہ کہتے ہیں ہم کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے، وہ 32% ہیں، 32%. اسی طرح اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو وہ 10% ہیں. یہ بھی جناب اچھا خاصا نمبر ہے. ہندوازم کی بات کریں تو وہ 2% ہے. یہ بھی بڑے 5 مذاہب میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی 1% ہے چھوٹے مذاہب ہیں، اس میں بدھزم ہے، جوڈائزم ہے، وغیرہ 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 اس طرح کے. تو بنیادی طور پہ اگر آپ اس میں سے کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں تو آپ کو یہ ایک پیس آف مائنڈ ہوگا کہ آپ کی جو ریلیجس ویلیوز ہیں، کیونکہ آپ اس کمیونٹی کے ارد گرد وہاں پہ اوٹوا میں رہیں گے، تو وہ کم از کم محفوظ رہیں گی، انٹیکٹ رہیں گی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی ہے. اچھا جناب، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جب ہم کسی شہر میں یا کسی جگہ پہ سیٹل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو اس کی کلائمیٹ ہوتی ہے، موسم آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
اب جب ہم اوٹوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر گرمیوں کے اگر ہم ٹیمپریچر ایوریج ٹیمپریچر کی بات کریں تو وہ تقریباً کوئی 26.7 ڈگری سیلسیس یا فیرن ہائٹ میں 80 ڈگری فیرن ہائٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں میں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے اور آپ گرمیوں کے موسم کو یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں, اسپیشلی اسے کہتے ہیں جولائی اگست کے مہینے میں. اسی طرح اگر ہم سردیوں کی بات کریں, اسپیشلی اگر جنوری فروری کے مہینے کی بات کریں, تو وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ -1.4 پہ یا 6.8 فیرن ہائٹ کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کہ وہاں پر ٹکا کے سردی بھی پڑتی ہے, بہت شدید سردی نہیں جیسے اوپر ناردرن کینیڈا میں پڑتی ہے, لیکن سردی پڑتی ہے اور برف بھی پڑتی ہے اوٹوا کے اندر. تو اس کا مطلب کہ آپ سردی اور گرمی دونوں جو موسم ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں, درمیان میں ڈیفرنٹلی جو ماڈریٹ کلائمیٹ آتی ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو جنرلی جب میں نے بات کی گرمیوں کی, تو گرمیاں یہاں پر وارم ہوتی ہیں اور ان میں تھوڑا سا ہیومیڈیٹی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, کیونکہ بادل ہیں, پانی ہے, ارد گرد دریا ہیں, دو سب کچھ, تو آپ کو تھوڑی سی ہیومیڈیٹی کا بھی اسپیکٹ جو سے ملتی ہے. اور سردیوں میں ڈیفینیٹلی وہاں پر اسے کہتے ہیں برف آپ کو ٹھیک ٹھاک ملتی ہے. اور اگر آپ برف کو انجوائے کرتے ہیں اور سنو سے ریلیٹڈ جو گیمز یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کو آپ انجوائے کرتے ہیں, تو تب بھی اوٹوا آپ کے لیے برا شہر نہیں. پر اگر آپ سردیوں کو پسند نہیں کرتے تو کچھ عرصے کے لیے آپ اسے کہتے ہیں آپ کو یہ سردیوں کے مہینے میں اوٹوا شاید اتنا اچھا نہ لگے. بہرحال یہ پورے کینیڈا کے اوپر جنرلی رول اپلائی ہوتا ہے. کینیڈا نارتھ میں واقع ہے اور یہاں پر یہ چیزیں ہیں. اب جناب اس میں جو ایک اور چیز ریلیٹڈ آتی ہے وہ کیا کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یار جو کرائم اور سیفٹی انڈیکس ہے کسی شہر کا وہ کیا ہے. کیونکہ جب ہم کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہاں پر ہم کس حد تک محفوظ رہیں گے, خاص طور پہ دا نیو میگرنٹ ہمارا کنسرن ہوتا ہے, بیکاز وی بلیو دیٹ وی آر اسٹرینجرز ان اے اسٹرینج لینڈ. تو وہاں کا کرائم انڈیکس کیا ہے. تو جب ہم اوٹوا کے کرائم انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ لو لیول پہ یہاں پر کرائم ہے. اس کی انڈیکس میں 29.13% اس کی ویلیو آتی ہے, جو نسبتاً کینیڈا کی ایوریج کے حوالے سے ایک سیف سٹی یہ تصور ہوتا ہے کرائم ریٹ کے حوالے سے. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ کوئی بھی باشعور شخص کرائم سے گھبرائے گا تو وہ پھر اوٹوا جیسے شہر کو ضرور پریفر کرے گا. اور اس میں اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہ اکیلے اگر واک کر رہے ہیں کوئی لیٹ نائٹ ڈے ٹائم پہ, تو اس میں جناب سیفٹی کا سکور کیا ہے. تو ڈے لائٹ میں تو کہتے ہیں جی 84% ہے. اس کا مطلب یہ بہت ہائی سیفٹی سکور ہے. 84% کیسز کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس میں آپ بائی اینڈ لارج دن کے وقت آپ کہیں بھی اوٹوا میں پھریں گے آپ محفوظ ہی تصور ہوں گے. آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, آپ کے ساتھ کوئی گنڈا گردی نہیں کرے گا, کوئی آپ کو اس طرح کا اسے کہتے ہیں چھینا جھپٹی کا جو چانسز ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور جو واکنگ سکور اسے کہتے ہیں رات کے وقت اکیلے پھرنے کا, یہ میں الون واکنگ سکور کی بات کروں. جب آپ ایک سے زیادہ شخص ہوں گے ڈیفینیٹلی آپ اپنے کو سیف محسوس کرتے ہیں اور کوئی آپ کے نزدیک نہیں آتا, اکیلے آپ پھریں. تو رات کا جو سکور ہے وہ 63% ہے. اور اس حوالے سے دیکھیں تو یہ بھی ہائی ہے, یعنی ویری ہائی تو نہیں ہے اس طرح دن کا 84%, بٹ اسٹل اگر 63% ہے تو کینیڈا کی ایوریج کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک محفوظ ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے اوٹوا. ٹھیک ہے جناب, تو یہ اس حوالے سے بھی یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا جناب, جب ہم کسی شہر میں موو کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ بھئی رہنے کے لیے ٹھکانہ کیا ہوگا. تو اس میں جناب جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر تو آپ پیسے والے شخص ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے جاتے ساتھ ہی گھر خرید لینا ہے, تو پھر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ گھروں کی قیمتیں وہاں پر کیا ہیں. اور اگر آپ رینٹر ہیں, آپ نے رینٹ پہ جا کے رہنا, میجورٹی لوگ شروع میں رینٹ پہ رہتے ہیں, ان کے لیے پھر ہوگا کہ جناب وہاں پر رینٹ جو ان سے کیا ہوگا. تو اس میں نے یہ سوچا کہ آپ سے یعنی جو 2-3 طرح کی پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کی جائے. مثال کے طور پہ اگر ہم ڈیٹیچ گھر جو ہوتے ہیں, جو یہاں پہ سب سے بڑے گھر تصور کیے جاتے ہیں کینیڈا کے اندر, ان کی اگر ایوریج ہوم پرائز کو لیں تو تقریباً وہ کوئی $7 لاکھ ہے. ٹھیک ہے جناب, تو نیشنل لیول کے ریفرنس. تو اس میں دیکھیں گے اس حوالے سے یہ پھر نسبتاً سستا شہر ہے. اگر ہم اسے کہتے ہیں اس کو مثال کے طور پر برٹش کولمبیا کے وینکوور سے کمپیئر کریں یا ٹورانٹو سے کمپیئر کریں وغیرہ وغیرہ, جو دوسرے بڑے شہر ہیں, کوئی چوتھا بڑا شہر ہے, لیکن پھر بھی یہاں پر گھر نسبتاً سستے ہیں. اور اگر آپ اس میں کانڈومینیم میں رہنا چاہتے ہیں, جو زیادہ چھوٹا ہوتا ہے 2 بیڈ روم کا کانڈومینیم ہے یا میکسیمم 3 بیڈ روم کا بھی آپ کو مل جائے, تو اس کی اوسطاً پرائس $4,23,000. یہ پرائسز ایک ایوریج پرائسز دار ہوتا ہے, پرائسز میں فلکچویشن آ رہی ہوتی ہے. جب آپ جائیں گے وہاں پہ خریدنا چاہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ مارکیٹ کا ریکی کریں گے, سروے کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو ایک فیئر آئیڈیا دینے کے لیے آپ کے ساتھ 2023-24 کی پرائسز شیئر کر رہا ہوں. اور اس میں جناب جو گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر آپ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے یا ویسے بھی گھر لے کے آپ چاہتے ہیں کہ یار کل کو اس میں میری ایکوٹی بلڈ اپ ہوگی, تو اس میں جو اینول گروتھ ریٹ ہے وہ سالانہ 2% ہے, جو ایک ریزنیبل ہے. یعنی اس میں کوئی آرٹیفیشیل ببل ایفیکٹ نہیں ہے 7% یا 8% بعد میں دھڑم نیچے آ گیا. 2% ایک ایوریج گروتھ ریٹ آپ کو ضرور یہ پراپرٹی آپ کی دے گی اگر آپ خریدتے ہیں. آن دا کانٹری جناب, اگر آپ فرض کریں رینٹر ہے, جس میں میجورٹی لوگ رینٹ کے اوپر یہاں رہنا چاہتے ہیں, تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ڈیٹیچ ہوم بڑا کوئی 3-4 بیڈ
घर लेना है विद फिनिश बेसमेंट या विदाउट फिनिश बेसमेंट वगैरह वगैरह, उसका महीने का किराया औसतन $3,000 से $4,000 होगा। ठीक है ना, ये एक एवरेज फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरह जनाब अगर आपने कॉन्डोमिनियम में रहना है, जो मैंने पहले बात की कि आप खरीद नहीं रहे कॉन्डोमिनियम बल्कि आप उसमें रेंटर के तौर पे रह रहे हैं, तो वो तकरीबन 2100 से $3,000 महाना आप किराया यानी अपने ध्यान में रखें अगर आपने ऑटवा शहर में मुंतकिल होने का इरादा कर लिया है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अब घर शहर ये तो हमने बात करी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कमाएंगे क्या, खाएंगे कैसे, क्या करेंगे, तो जॉब मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से अगर हम बात करें तो जो ऑटवा का करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.3% है। अब 5.3% है तो बेंचमार्क क्या होगा, बेंचमार्क होगा जो कनाडा का यानी नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंटली चल रहा है वो 6.25% है। तो इसका मतलब कनाडा में 6.25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑन एवरेज औसतन, जबकि ऑटवा में ये 5.3% है। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो यहाँ पर बेरोजगारी की शरह निस्बतन कम है अगर कनाडा एवरेज के हवाले से बात किया जाए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर हम उसे कहते हैं यहाँ पर मूव करने की प्लान कर रहे हैं। और जिसे मैंने पहले बात की थी कि यहाँ पर ये हब है फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस का, फेडरल गवर्नमेंट के पूरे जो दफातर हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, बाकी ऑफिस हैं, वो सब यहाँ पे क्लस्टर्ड हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और बेशुमार लोग, मेजॉरिटी लोग बल्कि मैं कहूँगा जब ऑटवा शिफ्ट होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि हमें कोई सरकारी नौकरी, वफाकी सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे इसके मौके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो अगर आप सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड हैं, जिसे मैंने पहले भी बात की थी, तो फिर ऑटवा आपकी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हवाले से बात करें तो अगर आप हाई टेक इंडस्ट्री में जॉब करना चाह रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे बहुत स्कोप है। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर भी यहाँ पर, जिस आगे मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं या बाकी जो वॉक इन क्लिनिक के हवाले से, उसमें भी इसका बड़ा स्कोप है। और टूरिज्म के हवाले से भी, क्योंकि ना ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यानी पूरे आप कह सकते हैं जो कनाडा का कल्चरल हब भी इस सेंस में है कि यहाँ पर आपको बड़ी जो बिल्डिंग्स और इमारतें मिलती हैं उन पे आपको सारा वो आर्किटेक्चर में वो कनाडा का उसे कहते हैं जो पॉलिटिकल और जो कल्चरल जो इम्पैक्ट या नकूश जिन्हें कह सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हज़ारों जो टूरिस्ट हैं हर साल यहाँ पर विजिट करते हैं और थ्रू आउट द ईयर ये चीज़ चलती रहती है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो टूरिज्म के भी अगर आप शोबे से मुंसलिक होना चाह रहे हैं तो तब भी ऑटवा आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। अब जनाब एक और रिलेटेड फैक्टर आ गया, तालीम, एजुकेशन। भी वहाँ पे जाएंगे, बच्चों ने भी तालीम हासिल करनी है और कुछ केसेस में अगर आप यंग इमिग्रेंट हैं तो आपने भी अपनी कोई तालीम हासिल करनी है। ठीक है ना, ताकि कैनेडियन क्वालिफिकेशन हो और आप उसके बाद उससे कहते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटल हो सकें। तो यहाँ पे हम बात करें पूरे कनाडा की तरह, यानी ऑटवा में भी ग्रेड 12 तक तो फ्री एजुकेशन है सरकारी स्कूलों में, सबको पता है। ठीक है जनाब। और यहाँ पर तकरीबन 114 एलिमेंट्री स्कूल हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एजुकेशन को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 114 एलिमेंट्री स्कूल हैं। सेकेंडरी स्कूल जो उनसे हैं उनकी तादाद 25 है और जो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, यानी आपको स्पेशल नीड्स होती हैं कुछ बच्चों को, उनके लिए उनकी तादाद 2 है। और इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअल स्कूल भी हैं कि आप घर से बैठ के भी अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं, उनकी तादाद जो सी है वो भी 2 है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और 3 बड़े कॉलेजेस हैं जो आपको हायर एजुकेशन में बड़ी मदद करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा जो सी है और जो कार्ल्टन यूनिवर्सिटी है और सेंट पॉल यूनिवर्सिटीज़, ये 3 यूनिवर्सिटी जो सी हैं बहुत नुमायाँ हैं और ये कनाडा की यानी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में इनका शुमार होता है। तो अगर आप यहाँ से तालीम याफ्ता हो गए, आपके बच्चे यहाँ से डिग्रीज लेंगे तो डेफिनेटली दे विल हैव अ गुड करियर इन कनाडा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके ज़हन में होना चाहिए। अब आगे जब हम आते हैं हेल्थ केयर के निज़ाम के ऊपर, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीमारी कभी भी आ सकती है किसी शख्स को भी, तो लिहाजा हेल्थ केयर के हवाले से हम देखें तो ऑटवा में 4 बड़े अस्पताल हैं। ठीक है जनाब, और बेशुमार वॉक इन क्लिनिक्स हैं। अब जब हम इन हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें ऑटवा हॉस्पिटल है, उसके अलावा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, क्वींसवे कार्ल्टन हॉस्पिटल है और मॉन्टफोर्ट हॉस्पिटल है। तो ये 4 बड़े हॉस्पिटल भी इस बात की निशानदेही करते हैं कि जी खुदा न खास्ता अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम भी है तो आपको अच्छे डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल में मिल जाएंगे जो आपकी अच्छी तरह केयर करेंगे। वॉक इन क्लिनिक्स का तो मैंने पहले जिक्र कर दिया, रूटीन की जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनके लिए बेशुमार वॉक इन क्लिनिक्स हैं। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ऑटवा हॉस्पिटल जिसका मैंने जिक्र किया, ये 2024 के एक इंडेक्स या सर्वे के हवाले से ये दुनिया का 11th सबसे ज़बरदस्त हॉस्पिटल है इन टर्म्स ऑफ जो मेडिकल केयर वहाँ प्रोवाइड की जाती है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और वहाँ पे डॉक्टर्स की जो कॉम्पिटेंस लेवल है, दुनिया में 11वें नंबर पे आता है ऑटवा हॉस्पिटल। तो ये भी जनाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझो यहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकती है और खुदा न खास्ता आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़े ऑटवा में शिफ्ट होने के बाद।
اب جناب جب کسی جگہ پہ ہم شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ جی ہم نے شاپنگ بھی کرنی ہے, گروسری بھی بائی کرنی ہے, نہیں کپڑے وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں, تو اس کے لیے یہاں پر اوٹوا کے اندر کیا کیا جناب چیزیں. تو یہاں پر اس میں شاپنگ مالس آپ کو بے شمار ملیں گے. سب سے بڑا جو ان کا ہے وہ ریڈیو سینٹر کہلواتا ہے, اور یہ لارجسٹ اور بیسٹ شاپنگ مال ہے اوٹوا کا, جس طرح ہر شہر میں ایک بڑا شاپنگ مال ہوتا ہے جو جنرلی ہب ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو ساری کی ساری امپورٹنٹ برانڈ سب چیزیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم گروسری اسٹورز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو لوبلاز ملتا ہے, آپ کو فوڈ لینڈ ملتا ہے, اور دوسرے جو امپورٹنٹ فوڈ چینز ہے ساری کی ساری کینیڈا کی, وہ بھی سب آپ کو اسٹورز یہاں پہ ملتے ہیں. تو گروسری خریدنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور باقی شاپنگ کی چیزوں کے بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ چوتھے بڑے شہر میں موو کر رہے ہیں, آپ کسی ویران پنڈ میں یا چھوٹے گاؤں میں شفٹ نہیں ہو رہے. یہ چیز آپ کو ایک ایشورنس ہونی چاہیے. اب اس میں جناب ایک اور چیز ہوتی ہے, ہمارے مسلمان بھائی جو سے ان کے لیے اکثر کنسرن ہوتا ہے کہ جناب ہمیں حلال فوڈ کس شہر میں مل سکتا ہے. ہم تو وہاں موو کریں گے جہاں پہ ہمیں حلال فوڈ ملے, تاکہ ہمارے جو مذہبی ویلیوز ہیں, ریلیجیس ویلیوز, ان کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں. تو یہاں پہ آپ کو بے شمار جو حلال فوڈ کی قسم کی گروسری اسٹور ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اوٹوا حلال مارکیٹ بھی ہے, اس میں ڈیمس سپر مارکیٹ ہے, الجزیرہ فوڈ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ اسٹرکٹلی حلال فوڈ کی تلاش میں ہیں کہ جناب میں اس شہر میں رہنا پسند کروں گا جہاں پہ مجھے حلال فوڈ ملے, تو تب بھی اوٹوا آپ کے لیے ایک بہترین ڈیسٹنی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جناب آگے ہم ذکر کرتے ہیں اسپورٹس اینڈ ریکریشن کا. جناب اسپورٹس اور ریکریشن کے بعد تو زندگی آپ کو پتہ ہے پھر مکمل نہیں ہوتی. بچے بھی کھیلوں کے شوقین ہوتے ہیں, بڑے بھی, اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اوٹوا میں بھی بے شمار آپ کو اسپورٹس سینٹرز ملیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ کمیونٹی سینٹر, اسپورٹس سینٹر, یہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں, جس میں پھر ریڈیو اسپورٹس سینٹر کا ذکر کر رہے ہیں, تھنڈر برڈ اسپورٹس سینٹر ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ یہاں پر جو پارکس ہیں, آؤٹ ڈورز ہیں بے شمار, وہ بھی آپ کو بے شمار یہاں پہ ملتے ہیں, جس میں میجرز ہل پارک جو ہے اور ہاگز بیک پارک جو ہے, یہ دو بڑے امپورٹنٹ پارکس ہیں, ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ اگر ہم نیشنل سپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو جو کینیڈا کی ہاکی اور فٹ بال ٹیمز ہیں وہ بھی اوٹوا میں ان کی چھاپ آپ کو ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ریڈ بلیک ہے یا اوٹوا سینیٹرز, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی اسے کہتے ہیں ڈفرنٹ لیگز ہیں جو اسے کہتے ہیں, یہ ہاکی اور فٹ بال کے کھیلوں میں نمایاں جو طریقے سے پیش رہتے ہیں, یا ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. اور ونٹر سپورٹس کی بات کریں گے, سردیوں میں برف بھی پڑتی ہے برا, تو یہاں پہ آپ کو آئس اسکیٹنگ کی فیسلٹی بھی ہے, کراس کنٹری اسکیئنگ کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے, اور بھی جو اس طرح کے لوازمات وغیرہ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سردیوں کے اسپورٹس کے. اگر آپ اس شوقین ہیں تو آپ کو اوٹوا میں یہ سب فیسلٹیز بھی ملیں گی. تو اس کا مطلب کہ اسپورٹس اور ریکریشن کی بھی پورا انتظام اوٹوا میں موجود ہے, اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جناب آخر میں اپنی اسیسمنٹ کوئکلی دے دیتا ہوں کہ میری اسیسمنٹ کیا, میں نے کچھ یعنی جو اعداد و شمار ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب بیسڈ آن دیٹ, کیونکہ میں نے اوٹوا کو وزٹ بھی خود کیا ہوا ہے, پلس ظاہر بات ہے یہ جو سب آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں, میرا اسے کہتے ہیں کہ یہ اوٹوا نسبتاً آلدو اٹس فورتھ لارجسٹ سٹی آف کینیڈا, لیکن یہ ایک نسبتاً پیسفل سٹی ہے. تو اگر آپ پیسفل سٹی میں رہنا پریفر کرتے ہیں تو اوٹوا شوڈ بی یور چوائس, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ میں نے بات کی کہ جناب اگر آپ سرکاری نوکری کے متلاشی ہیں, آپ کو سرکاری نوکری کرنے کا شوق ہے, کیونکہ سرکاری نوکری میں آپ کو ورک اینڈ لائف بیلنس ہوتا ہے, پینشن کی فیسلٹی ہوتی ہے, اور اس طرح کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں. پرائیویٹ جاب کے مقابلے میں اسٹریس بھی ذرا کم ہوتا ہے, تو تب بھی اوٹوا آپ کے لیے ایک بہتر ڈیسٹنی ہو سکتی ہے. کرائم ریٹ کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, کرائم ریٹ بھی نسبتاً کم ہے, ہر شریف انسان کرائم سے گھبراتا ہے, تو تب بھی اوٹوا کے لیے آپ رہے ہوں گے بہتر. ہیلتھ کیئر سسٹم کا میں نے پہلے بات کر دی, ان کے ہاسپٹل کی رینکنگ آپ کے ساتھ شیئر کی, ایجوکیشن کے سسٹم, یونیورسٹیز کے بارے میں بات کی, اور مور امپورٹنٹلی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ میں نے بات کی کہ نسبتاً جو سی ہے کینیڈا کے باقی بڑے شہروں کے مقابلے میں, ہم یہاں بڑے شہروں کی بات کریں, ریمبر اوٹوا از دا فورتھ لارجسٹ سٹی, تو جو 10-15 بڑے شہر ہیں کینیڈا کے, ان کے اندر اس کی کاسٹ آف لیونگ بھی نسبتاً کم ہے. تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. جلدی جناب اس سیریز کی اگلی اسے کہتے ہیں ایپیسوڈ کس کے ساتھ حاضر ہوں گے, کسی اور امپورٹنٹ شہر کے بارے میں آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس اور انفارمیشن شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. خدا حافظ.